अर्तुरुल का ये लास्ट सीन तो आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन आप लोगों के ज़हन में काफ़ी सारे सवाल होंगे। अर्तुरुल और उसके सिपाही, उसके अल्फ जो हैं वो कहाँ जा रहे हैं? अर्तुरुल का बरके खान के साथ क्या रिलेशन था? क्या जिस जंग के लिए ये लोग जा रहे हैं वो हुई भी थी या नहीं हुई थी? अगर हुई थी तो किसके साथ हुई थी, कहाँ पर हुई थी और उसका नतीजा क्या निकला था? सो आइए इस वीडियो में यही फिगर आउट करते हैं। यहाँ एक बात जो समझने की है वो ये कि अर्तुरुल या काई कबीले की उस वक्त की हमें कोई वाज़ेह तारीख नहीं मिलती, तो हम जो तारीख के मेन इवेंट्स हैं उनसे ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि ये जो जिस जंग की बात हो रही है वो आया हुई थी या नहीं हुई थी। अच्छा, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि आप हिस्ट्री को कॉन्टेक्स्ट और मैप्स के बगैर नहीं समझते। सो हम लोग कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे और मैप्स की भी बात करेंगे बड़े ज़बरदस्त किस्म के। सो लेट्स टॉक अबाउट कॉन्टेक्स्ट। सीजन 5 में अर्तुरुल के 3 बड़े दुश्मन होते हैं, अलंजक, ड्रैगोस और अलबस्ती। अर्तुरुल अलंजक और ड्रैगोस को पकड़ लेता है और मार देता है। अलबस्ती को जब अर्तुरुल पकड़ता है तो वो पानी में छलांग मार देता है और वो अर्तुरुल के हाथों से बच जाता है। वहाँ एक कैरेक्टर की एंट्री होती है जो अलबस्ती को बचा लेता है और अर्तुरुल को अपने जाल में फंसा लेता है। इस कैरेक्टर का नाम होता है अरकबुका। Arıkbuka. Ergen. Kimdir bu Arıkbuka? Hilal Ağa'nın Anadolu'daki gören gözü, duyan kulağıdır. En büyük casuslarından biri beyim. अब अरकबुका जो है वो हलाकू खान का एक टॉप, हम कह सकते हैं सीक्रेट सर्विस एजेंट है, जिसके ताल्लुकात जो हैं वो बरके खान के जो सबसे करीब जासूस है उसका वजीर उसके साथ है, जिसका नाम है क़ियात। Ertuğrul Bey de sandığımız kadar güçlü biri değildir. इससे पहले अर्तुरुल बरके खान के एलची से मिल भी चुका है और इनका इत्तेहाद भी हो चुका है। Hoş gelmişsiniz. Hoş gördük Ertuğrul Bey. İsmim Torumtay, Berke Han'ın casusu. Allah yar ve yardımcımız olsun. Amin. और बरके खान का एलची जो है वो अरकबुका के हमले में मारा भी गया। और फिर अर्तुरुल को उस वक्त की जो सबसे बड़ी टॉप सीक्रेट सर्विस एजेंसी है, सफ़ेद दाढ़ी वाले, वो ये बताते हैं कि ये, और अर्तुरुल भी इस बात का अंदेशा ज़ाहिर करता है कि ये जो सारे इवेंट्स हुए हैं, एलची का मारा जाना, इमदाद का पकड़ा जाना, तो ये ज़ाहिर करते हैं कि बरके खान के जो बहुत करीबी लोग हैं उनमें से कोई गद्दार है। Bir şüphen mi vardır Ertuğrul Bey? Bugüne dek Berke Han'la kurduğumuz tüm irtibatlardan Hülagü Han haberdar olmuştur. En son Berke Han'ın casusu Torumtay'ın da buraya geldiğini öğrenmişlerdir. Bütün bunlar tek bir şeye işaret eder. Berke Han'ın yakınlarında Moğollardan bir casusu vardır. और फिर सफ़ेद दाढ़ी वाले ये सजेस्ट करते हैं कि अर्तुरुल को भाई तुम उनके पास, बरके खान के पास जाओ और इत्तेहाद को मज़ीद मजबूत करो और मज़ीद इसको आगे लेकर जाओ। Bu meseleyi gayrı casuslarla, elçilerle müzakere etmek olmaz. Bu sebeple hem onun yanındaki Moğol casusu açığa çıkarmak için hem de ittifakımızı hayırlı bir neticeye bağlamak için Berke Han'a bizzat senin gitmen yerinde olacaktır. अर्तुरुल बरके खान के पास जाता है, उसको बड़ी मुश्किल से कन्विंस करता है जासूस को पकड़ने के लिए, और फिर अर्तुरुल जासूस को पकड़ लेता है, क़ियात का पता लग जाता है और मामला सेटल हो जाता है। हलाकू खान के खिलाफ एक ज़बरदस्त किस्म की लश्कर कशी की मनसूबाबंदी की जाती है और फिर अर्तुरुल वापस आता है और अपने काफ़ी सारे अल्फ्स को लेकर वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर सीज़न 5 जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद कुछ नहीं दिखाया कि ये जो आगे क्या होता है, इनका इत्तेहाद है वो किस मोड़ पर पहुँचा, जंग हुई नहीं हुई। तो अब हम बात करेंगे इसी बारे में। अच्छा, ये जो हिस्ट्री है ये सारी सीज़न में दिखाई गई है, रियल हिस्ट्री का हमें कोई ख़ास पता नहीं है। Yalnız bugünü değil, önümüzdeki nice asırları aydınlatacak yepyeni bir günün başlangıcı olsun. Amin. 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 अब हम बात करते हैं मैप्स की और हम ये अंदाज़ा लगाएंगे कि कितने चांसेस हैं कि ये लोग हलाकू खान के खिलाफ जो वार हुई थी उसमें शरीक हुए हों। अर्तुरुल की अगर हम बात करें तो हमें बारहा बड़ी सारी चीज़ों का, उसमें बड़ी सारी लोकेशंस का पता लगता है। अनातोलिया का बहुत ज़्यादा जिक्र आता है, फिर उसमें बिलिजिक का जिक्र आता है, सूद का जिक्र आता है। तो इससे बड़ी आसानी हो जाती है आज के दौर में अर्तुरुल की लोकेशन फाइंड करने में। काफ़ी सारी चीज़ों का जिक्र मिलता है, अनातोलिया का बहुत ज़्यादा जिक्र मिलता है। Bunun için Anadolu'daki yiğit Türk obalarıyla tek tek görüşeceğiz. तो अनातोलिया हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा क्लियर है। अनातोलिया जो है वो तुर्की का रीजन जो है वो है। फिर इसके बाद बिलिजिक का भी जिक्र आता है, बिलिजिक तेकफूर वगैरह। Şartlarımla sulh anlaşması yapacaksan yaşamana izin vereceğim Kritos.
Aksi takdirde kelleni Bilecik'teki kalende sallandıracağım, haberin olsun. تو بیلیجک جو ہے وہ اناتولیا میں ہی ایک پروونس ہے، جو اگر آج کے دور کی بات کی جائے تو ترکی میں ایک پروونس ہے بیلیجک، اور اس میں ہی ایک ٹاؤن ہے سوت جو ہے، جہاں پر سارے ایونٹس جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، اور ارطرول کی جو لوکیشن ہے وہ سوت ہے۔ Kim gelirse gelsin, Söğüt Türk'ün yurdu olacaktır. Kayıların ana yurdu. Söğüt benim ve obamın hakkıdır. سو ارطرول کی لوکیشن جو ہے وہ اناتولیا کے بیلیجک پروونس میں سوت میں ہے اس وقت۔ اب بات کرتے ہیں برقع خان کی۔ برقع خان جو تھا وہ چنگیز خان کا پوتا تھا، جوچی خان کا بیٹا تھا، اور جب منگول سلطنت مختلف وجوہات کی بنا پر تقسیم ہو گئی، جس کی بات ہم پھر کبھی کسی ویڈیو میں کریں گے، تو اس وقت برقع خان کے بھائی نے گولڈن ہارڈ کی بنیاد رکھی۔ ہارڈ آپ قبیلے یا گروہ کو کہہ سکتے ہیں، جس کے بعد اس کی جو حکمرانی تھی یا جو خان تھا گولڈن ہارڈ کا، وہ برقع خان بنا۔ 1252 میں برقع خان مسلمان ہو گیا اور گولڈن ہارڈ جو تھی وہ ایک مسلم سلطنت بن گئی۔ Bu devleti kurduğunda otağının tepesini altın rengi saçaklarla süslemiş. Zira devletimizin üstündeki güneşi temsil eder. گولڈن ہارڈ کی حدود کی اگر ہم بات کریں تو آج کے دور میں گولڈن ہارڈ رشیا، قازقستان کا کچھ حصہ، ازبکستان کا کچھ حصہ اور ترکمانستان کا کچھ حصہ اور یوکرین تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس وقت اس کے ساتھ جو دوسری سلطنتیں تھیں وہ یہ تھی، یاہون ڈائنسٹی تھی، پھر اس کے ساتھ چاگتائی خان کی سلطنت تھی جس میں پاکستان کا بھی کچھ حصہ شامل ہے، پھر اس کے ساتھ ایل خانے تھی جو ہلاکو خان کی سلطنت تھی۔ اب بات کرتے ہیں برقع خان اور ہلاکو خان وار کی، یا اگر ہم انگلش میں کہیں برقع ہلاکو وار کی ہم بات کرتے ہیں۔ برقع خان جو تھا وہ گولڈن ہارڈ کا خان تھا، اور ہلاکو خان جو تھا وہ ایل خانے کا خان تھا، اور یہ جنگ جو تھی وہ بغداد کی بہت بڑی تباہی جو کہ 1258 میں ہوئی تھی اس کے بعد لڑی گئی۔ 1252 میں برقع خان مسلمان ہو گیا اور 1257 میں وہ گولڈن ہارڈ کا خان بنا۔ برقع خان کے مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہلاکو خان نے، جو کہ اس کا کزن تھا، اس نے پرشیا پر چڑھائی کی جو آج کے دور میں ایران عراق ہے، اور وہاں کے شہروں کو جلا کر رکھ دیا۔ ان شہروں میں بغداد کی جو تباہی تھی وہ سب سے زیادہ میسو تھی، اس میں عباسی خلافت کو بھی ختم کر دیا گیا۔ 8 لاکھ سے زیادہ کہا جاتا ہے 8 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو قتل کیا گیا۔ پہلے درائے فرات جو تھا وہ لوگوں کے خون سے سرخ ہوا، پھر اس کے بعد وہ کتابوں کی سیاہی سے سیاہ ہو گیا، اور بہت بڑے پیمانے پر وہاں پر قتل عام ہوا۔ مورخ رشید الدین نے لکھا ہے، برقع خان نے اس وقت کے مین خان مونکے خان کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ ہلاکو خان نے مسلمانوں کے اتنے شہروں کو برباد کر دیا ہے، انشاءاللہ میں اللہ کی مدد سے ہلاکو خان سے ان تمام مظلوموں کے معصوم خون کا بدلہ ضرور لوں گا۔ پھر 1260 میں ہلاکو خان کے کمانڈرز کو مملوکیوں سے عین جالوت کے مقام پر شکست ہو جاتی ہے، جس سے منگولوں کی مزید پیش قدمی رک جاتی ہے۔ ہلاکو خان اس وقت مونکے خان کی موت کے بعد جانشینی کے معاملات میں پھنسا ہوا تھا مین دربار میں۔ 2 سال بعد جب ہلاکو خان ایران واپس آیا تو اس وقت برقع خان مملوکوں سے اور اناتولیا کا جو ریجن تھا اس کے جو ترک سے ان سے اتحاد کر چکا تھا۔ پھر برقع خان نے چھاپہ مار کارروائیوں کا آغاز کر دیا جو کہ کیسکس ماؤنٹینز کے ریجن میں تھی۔ برقع خان یہ سب مسلمانوں کی جو تباہی بغداد میں ہوئی تھی اس کے لیے ہلاکو خان سے لڑ رہا تھا۔ جب ہلاکو خان نے کیسکس ماؤنٹینز کے ریجن میں پیش قدمی کی تو تیرک کے مقام پر برقع خان نے اور اس کی فوج نے ہلاکو خان کو گھات میں پھنسا لیا، اور اس جنگ میں ہلاکو خان کی فوج کا اکثر حصہ مارا گیا۔ اس کے بعد ہلاکو خان پسپا ہو کر واپس اپنی سلطنت میں چلا گیا۔ برقع خان مملوکوں کا اتحادی تھا۔ مملوک جو تھے وہ مصر پر اس وقت حکمران تھے اور انہوں نے ہلاکو خان کے کمانڈرز کو شکست دی تھی۔ پھر جب بازنطینی سلطنت نے مملوکوں کے سفیر کو قید کر لیا، کچھ سفیروں کو قید کر لیا، تو برقع خان نے بلغاریہ کے راستے اپنی ایک آرمی بھیجی اور سلطان کیکاؤس کے ساتھ بھی اتحاد کر لیا۔ سلطان کیکاؤس سلجوقی سلطان تھا، یا جو اس دور کا سلطان دکھایا گیا ہے وہ سلطان کیکاؤس تھا، اور اناتولیا ریجن میں بھی ایک سول انریسٹ پیدا کرنے کی کوشش کی بازنطینی سلطنت کے خلاف۔ اب اناتولیا میں زیادہ تر ترک قبائل آباد تھے، جن میں سے ایک کائی قبیلہ بھی ہے، اور ارطرول کا جو کریکٹر دکھایا گیا ہے اسپیسیفکلی بیلیجک میں اور سوت میں آباد ہے، اور وہ ارطرول جو ہے وہ ایک اچ بے بھی ہے۔ Buranın uç beyi benim. Burada nizam da benim, töre de benim. اس میں کوئی بعید نہیں کہ ان کی ملاقات ہوئی ہوگی، ان کا اتحاد ہوا ہوگا، اور دونوں علاقوں کے درمیان کوئی اتنا زیادہ فاصلہ بھی نہیں ہے جس کو ٹریول نہ کیا جا سکے یا جو ان ریئلسٹک ہو۔
ہاں یہ بات ضرور ہے کہ آیا یہ لوگ ہلاکو خان کے خلاف جنگ میں شریک ہوئے تھے یا بازنطین کے خلاف. ٹھیک ہے مے بی یہ لوگ ہلاکو خان کے خلاف جنگوں میں شریک ہوئے ہوں، لیکن سیزن میں جو دکھایا گیا ہے اور ایک ڈائلاگ بھی ہے. Gayrı ben de Deşti Kıpçak'tan Frank diyarlarına kadar bu kutlu davanın sancağını yürüteceğim. Anadolu ve Garp'taki Türkler de bizim açacağımız sancağın altında birleşecekler inşallah. دشنی کپچک سے فرینک سرزمینوں تک میں اس پرچم کو لے جاؤں گا. اب دشنی کپچک کیا ہے؟ دشنی کپچک جو ہے وہ باقاعدہ ایک پورا ریجن ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں اس وقت برقع خان کی سلطنت میں تھا، برقع خان کے انڈر کنٹرول تھا. اور فرینک سرزمینوں کی بات کی جائے تو وہ فرینک لینڈز ہے جو کہ اس وقت بازنطین سلطنت تھی، قسطنطنیہ اور اس کے علاوہ دیگر جو علاقے تھے وہ تھے. 1265 میں ہلاکو خان کی موت کے بعد برقع خان بھی ایک سفر پر نکلتے ہیں اور اس سفر کے دوران طفلس کے مقام پر ان کی وفات ہو جاتی ہے. اب طفلس جو ہے وہ جارجیا میں ہے اور جارجیا جو ہے وہ اناتولیا جو ریجن ہے اس کے بہت زیادہ قریب ہے. سو اب آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے برقع خان اور ارطغرل کے اتحاد کے بارے میں، ان کی جنگیں کس کے خلاف ہوئی ہوں گی اور ان کا اتحاد جو ہے وہ کس کے خلاف تھا. اس ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی. ویڈیو پسند آئی ہوئی تو لائک سبسکرائب کر دیجئے، اور اگر آپ فلسطین کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں. اور اللہ حافظ. آپ نے ارطغرل کا سیزن 5 تو دیکھا ہوگا اور اس کا لاسٹ سین بھی دیکھا ہوگا، لیکن آپ کو یاد نہیں ہوگا تو میں یاد کراتا ہوں.